کوشش کروں گا. یہ انتہائی اہمیت کا حامل عنوان ہے. اسے اچھے انداز میں ہم نے پڑھنا ہوگا اور میری خواہش ہوگی کہ اس میں ہر چیز کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے چلے جائیں تاکہ کوئی چیز ایسی رہ نہ جائے جس کی وجہ سے بعد میں مسائل کے حل میں کوئی پریشانی لاحق ہو. میرا یقین واثق ہے کہ آپ اس کو بالترتیب سمجھ لیں گے آج تو پھر زندگی بھر مسائل زکوٰۃ میں آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہونے والی. اور آج کل چونکہ رمضان المبارک ہے اور کثرت سے لوگ اپنی زکوٰۃ رمضان المبارک میں دیتے ہیں اور ایسے مسائل علماء سے بھی ان ایام میں بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، تو پھر اسی وجہ سے میں نے آج اس کا انتخاب کیا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے. زکوٰۃ کا لغتاً معنی یہ ہے کسی چیز کو پاک کرنا، پاکیزہ کرنا، ستھرا کرنا. یعنی کسی چیز پر اگر میل کچیل ہو تو اسے ستھرا کر دینا. گویا انسان کے پاس جو مال ہے اس کے اندر سے اتنا کتنا سا اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا جس کی وجہ سے باقی سارا مال پاک ہو جائے. اصطلاح میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ نصاب کے مطابق جس مال پر، نصاب کے مطابق جس مال پر سال گزر گیا اس مال میں سے 40واں حصہ کسی غیر ہاشمی فقیر کو اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کی رضا کے لیے فقیر کو پیش کرنا، اسے دینا اللہ کی رضا کے لیے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں. اس میں سادات کو نہیں دی جاتی، ما سوائے سادات کے فقراء میں یہ تقسیم کی جاتی ہے. اس کو ہم ترتیب سے پڑھیں گے کہ کس طرح کن کن کو پیش کی جانی چاہیے. سب سے پہلے ہم نے آج جو سیکھنا ہے وہ نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے. زکوٰۃ کا نصاب باعتبار چاندی اگر دیکھیں گے تو اس کی مقدار جو شریعت اسلامیہ نے معین کی ہے 52.5 تولے چاندی. یہ 52.5 تولے چاندی ہے زکوٰۃ کا نصاب. اور سونے کے اعتبار سے اس کا نصاب ہے 7.5 تولے، 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی. یہ مقدار ہے جو معین کی گئی ہے. اگر کسی کے پاس چاندی کی صورت میں ہے تو وہ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو اس بندے پہ زکوٰۃ واجب ہے. اور اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولے نہیں ہے، کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے، تو پھر ان دونوں کو ملانے کے بعد اگر قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو پھر ایسے فرد پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کی ادائیگی اس پہ لازم ہے. یہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے حقیقت میں اسی کی طرف ہی ہر چیز کو پھیرا جائے گا. سونے کو بھی اور روپے پیسے کو بھی اور چاندی کی قیمت نکالیں تو تقریباً آج کل کے ایام میں وہ لگ بھگ 1,60,000 کے تقریباً بنتی ہے. لیکن اس میں 1,57,000 اگر اور کچھ روپے پیسے بنتے ہیں تو اس ترتیب سے احتیاطی اندازے کے مطابق 1,60,000 چونکہ آج کل جو چاندی کا ریٹ ہے اس کے مطابق تقریباً اتنے بنتی ہے. تو جو کرنسی ہوگی، جو نوٹ ہوں گے، وہ سارے کے سارے چاندی کی قیمت کے تابع ہوں گے. اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا اور کچھ رقم ہے، اس کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو گئی تو اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے. کسی کے پاس کچھ چاندی اور روپے پیسے ہیں، ان کو ملایا گیا تو وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو پھر بھی زکوٰۃ ہے. کسی کے پاس اگر سونا، چاندی اور روپے پیسے تینوں چیزیں ہیں، ان کی قیمت نکالیں تو وہ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو گئی تو پھر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. ان میں سے ہر چیز اگر الگ الگ ہے، کسی کے پاس ہے ہی سونا تو پھر وہ 7.5 تولے، کسی کے پاس ہے ہی چاندی تو پھر
52.5 تولے، کسی کے پاس ہے ہی پیسے تو پھر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، اور اگر یہ ساری چیزیں ملیں گی تو پھر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اگر رقم ہو جائے گی تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ کی فرضیت سن 2 ہجری مدینہ المنورہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے، یہ جو رمضان المبارک کے روزے ہیں یہ بعد میں فرض ہوئے ہیں، زکوٰۃ کا حکم پہلے آیا ہے سن 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک میں۔ وجوب زکوٰۃ کی شرائط، وجوب زکوٰۃ کی شرائط، کن شرائط کی بنیاد پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی کون کون سی شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، جو مسلمان ہے اس پہ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ آزاد ہونا، جو آزاد ہوگا اس پہ چونکہ غیر مسلم کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے، یہ عبادات ہیں اور عبادات میں غیر کا کوئی ربط نہیں ہوتا۔ آزاد ہونا، چونکہ جو شخص آزاد ہوگا وہی اپنے مال کا مالک ہوگا، اور وہ زکوٰۃ، جو غلام ہے اس کا تو اپنا مال ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے مال کا مالک ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 3، عقل مند ہو، یعنی اسے عقل شعور ہو، یہ نہ ہو کہ دیوانہ ہو، پاگل ہو، مجنون ہو، یعنی جس پہ شریعت کے احکام کا نفاذ ہی نہیں ہوتا، وہ مکلف ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر عقل مند ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ گویا مسلمان ہو، آزاد ہو، عقل مند ہو اور بالغ ہو، جو حد بلوغت کو نہیں پہنچا اس پر بھی ان چیزوں کے احکام کا نفاذ نہیں ہوتا، چونکہ ابھی وہ بچہ ہے اور وہ اپنے مال کی ملکیت اس کے پاس حد بلوغت کے بعد آئے گی۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اگر یتیم ہوں تو ان کا مال جو سرپرست ہو جس کے پاس ہو تو انہیں اس وقت سپرد کرے جب وہ نکاح کی کیفیت کو پہنچ سکے، یعنی بالغ ہو سکے تو اس وقت انہیں دی جائے۔ مال کا بقدر نصاب ہونا، مال اتنا ہو کہ وہ نصاب کی حد کو پہنچ جائے۔ نصاب کی حد کیا ہے؟ اگر سونا ہے تو 7.5 تولے، چاندی ہے تو 52.5 تولے، وگرنہ دونوں چیزیں ہیں یا کرنسی نوٹ ہے تو ایسی صورت میں یہ تابع کس کی ہوگی؟ یہ چاندی کی قیمت کے تابع ہوگی، جو آج کا لگ بھگ ایک اندازے کے مطابق 1,60,000 کے قریب تقریباً رقم بنتی ہے، ایک محتاط اندازے کے مطابق۔ اس کے بعد ہے نصاب کا مالک بھی ہو۔ نصاب تو مال اس کے پاس ہے، نصاب کی حد کو پہنچا ہوا، لیکن وہ ابھی مالک نہیں ہے، مالک اس کا کوئی بھائی ہے، باپ ہے۔ جو مالک ہوگا وہی اس کی زکوٰۃ دے گا، جو مالک ہی نہیں ہے وہ زکوٰۃ ہی نہیں دے گا۔ نصاب کا 80 حاجات سے زائد ہونا، نصاب کا 80 یعنی 80 حاجات سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسی چیزیں جو ضروریات زندگی میں جن کے بغیر گزارا نہیں، جو ضروریات زندگی ہیں وہ ایسی حاجات ہیں کہ اگر ان کا استعمال نہ کیا جائے تو جان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے۔ وہ گھر ہے، وہ اپنا سامان کھانے پینے کا ہے، وہ گھر میں پہننے کے لیے لباس ہیں، یا پھر وہ سواری جسے استعمال کرتا ہے، ایسی اشیاء تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اگرچہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہوں، لیکن جو مال 80 حاجات سے زائد ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ مال پر 1 سال گزر جائے، جو نصاب کی حد کو پہنچا ہوا مال ہے اس پر 1 سال کا گزرنا، اگر 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہولان ہول کی شرط ہے، وہ سال پورا اس پہ گزر جائے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے، یہاں پہ سال کے حوالہ سے عموماً ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ صرف رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ دی جاتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ کسی وقت میں بھی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اگر تو بندہ رمضان المبارک میں اتنے مال کا مالک ہوا تھا کہ وہ نصاب کی حد کو پہنچا تو اگلے سال رمضان المبارک میں ہی وہ زکوٰۃ دے گا، چونکہ ہولان ہول ہے، سال اس پہ گزر جائے گا، تو سال کی شرط پوری ہو گئی تو پھر ایسے شخص پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر رمضان میں نہیں، ایک بندہ محرم میں صاحب نصاب ہوا تو اگلے سال محرم میں ہی اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، جب زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب بندہ ہوگا تو اس وقت جب وہ صاحب نصاب ہو تو اس کے بعد اگرچہ اس کے پاس جو روپے پیسے ہوں وہ
कम हों, उनमें कमी बेशी भी आ जाए, उनमें कमी बेशी भी आए, लेकिन जो ही साल मुकम्मल हो, जब वो साहिब निसाब हुआ तो उसके बाद जो ही साल मुकम्मल होगा तो फिर उस वक्त देखा जाएगा कि अब उसके पास कीमत कितनी है, अब रुपए पैसा कितना है, माल कितना है। अब उसका जितना माल होगा उस तमाम माल पर 40वां हिस्सा ज़कात बनेगी। वो यूँ समझ लें जितनी रकम हो उस सारे को 40 पे तकसीम कर दें, जो जवाब आएगा वो ज़कात होगी। माल का कर्ज से फारिग होना, यानी जो उसके पास माल है वो कर्ज से भी फारिग। एक बंदा है उसके पास 10 लाख रुपए है लेकिन उस पर 12 लाख कर्जा है, तो फिर ऐसा शख्स तो साहिब निसाब ना हुआ। साहिब निसाब के लिए जो साल भी है और निसाब का पूरा भी होना है और कर्ज से पाक होना भी है। जब वो मकरूज़ है तो फिर उस पर ज़कात नहीं, मकरूज़ पे ज़कात नहीं होती। हाँ, अगर उसके पास 50 लाख पड़ा है, 20 लाख उस पर कर्ज भी है, तो वो 20 लाख को छोड़ के बाकी 30 लाख की ज़कात उस पर लाजिम होगी, चूँकि वो उसके ज़कात के निसाब को वो पहुँच चुका है, वो उस हद से गुज़र चुका है। माल का नामी होना, यानी सोना, चांदी, रुपए, पैसा, माल तिजारत, ये जितनी भी अशिया हैं वो सारी की सारी हों उसके पास, तो ऐसे शख्स पे ज़कात वाजिब है। अगर किसी शख्स के पास सोना और चांदी अपने निसाब से कम हो, मगर दोनों को मिलाकर जब मालियत 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हो जाए, तो फिर ऐसे शख्स पर ज़कात वाजिब है। ये मैंने आपको भी तफसील तरतीब से पहले बता दिया है कि दोनों या तीनों मिला के किसी भी सूरत में तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। आगे हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी ऐसी रकूम है, ये आसानी के लिए है, जो अमूमन हमारे पास जो रकूम होती हैं उनका तज़किरा है। कौन सी ऐसी रकूम है जिन रकूम की बुनियाद पर बंदे पे ज़कात वाजिब होती है, उनमें से बाज़ का हम ज़िक्र करेंगे। अब नंबर 1, हज की रकम। अगर कोई शख्स अपनी रकम हज के लिए जमा करके उसने रखी हुई है लेकिन अभी हज के लिए वो गया नहीं है, तो उसकी जो रकम जमा शुदा रकम है, अगर उस पर साल गुज़र गया तो उस पर भी ज़कात वाजिब होगी, चूँकि वो जमा शुदा रकम अगस्त से हज के लिए है लेकिन अभी हज के लिए उसने अदा नहीं की, उसकी मलकियत में है, तो जब वो उसकी मलकियत में है तो उस पर ज़कात वाजिब होगी, चूँकि वो निसाब की हद से ज़्यादा है, साल गुज़र चुका है, तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। बैंक में जमा शुदा रकम जमा की हुई है, बैंक में रखी हुई है, बतौर सेफ्टी के रखी हुई है, करंट अकाउंट है, उसमें उसकी रकम पड़ी है, तो वो सारी रकम पे ज़कात वाजिब होगी। डाक खाना में जमा शुदा रकम, मसलन बाज़ लोग डाक खानों में अपनी रकम को जमा करवा लेते हैं, तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात वाजिब होगी, चाहे वो डाक खाने में हो, बैंक में हो, या इनामी बॉन्ड्स के लिए रकम, वो जो इनामी बॉन्ड्स ख़रीदे जाते हैं, ख़रीद के बाद में उसमें क़ुर्रा अंदाज़ी होती है, तो फिर वो वहाँ से निकली रकम बंदे के असले रकम मौजूद ही रहती है, जब चाहे वो वापस करके अपनी रकम वसूल की जा सकती है। तो अगर ऐसी कैफियत में रकम इतनी सरफ है कि वो निसाब की हद को शामिल है या उसके अलावा रकम पड़ी है और उस रकम को मिलाएं तो वो निसाब की हद से बढ़ रही है, तो ज़कात वाजिब होगी। कर्ज़ा हसना, अगर किसी शख्स को कर्ज़ा दिया है बतौर नेकी के, तो वो जो उसका मालिक है, जो शख्स उसका मालिक होगा उस पे ज़कात वाजिब होगी, चूँकि उसने वो रकम बतौर कर्ज़ा हसना दी है। माल तिजारत का माल, यानी सामान है, दुकानदारी है, कारोबार है उसने उसको शुरू किया। अब अपने कारोबार में उसने जो शॉप बनाई है, दुकान बनाई है, उसमें उसने माल रखा है, उसका माल 20 लाख 30 लाख का माल उसमें जमा है, उसके अलावा उसके पास रकम कम है, तो अब ये नहीं कि उस पर ज़कात नहीं है। जो माल तिजारत, जितना सामान है तिजारत के लिए उसने रखा हुआ, उस सारे सामान की मोहतात अंदाजे में कीमत अच्छी तरह लगाने के बाद, जो कर्ज़ा है उसको निकालने के बाद जो बाकी मांदा रकम होगी, उसमें से 40वां हिस्सा ज़कात उस पर लाजिम होगी। अमूमन ये ज़हनों में आता है कि कारोबार पे लगी हुई रकम तो वो कारोबार में चल रही है, तो उस पे नहीं, जो माल पड़ा है उसी पे, वो जो माल कारोबार में सर्फ किया हुआ, रुपए पैसा लगा के रखा हुआ, वो भी आप ही का माल है और आपके पास जमा शुदा है, तो उस पे भी ज़कात वाजिब होगी। कमेटी में जमा शुदा रकम, अमूमन कमेटियों में
لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، اس میں رقم، اس کی قسطیں ہوتی ہیں، ماہانہ وار کمیٹی دینی ہوتی ہے، تو جب ماہانہ وار کمیٹی دی جاتی ہے تو وہاں پہ اگر رقم آپ کی نصاب کی حد سے بڑھ گئی ہے یا وہ کچھ رقم ہے دیتے دیتے، مثلا ایک نے کمیٹی ڈالی، اس کی 40ویں کمیٹی تھی تو اب اس نے 20 کمیٹیاں دے دی ہیں، تو جو 20 کمیٹیوں میں اس نے رقم دی ہے وہ اس کی رقم جمع ہے، اس رقم کو اور اس کے علاوہ جو رقم ہو ساری کو جمع کیا جائے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ بیمہ پالیسی میں جمع شدہ رقم، اصل رقم، بیمہ پالیسی کے اندر جمع شدہ اصل رقم، یعنی بیمہ پالیسی میں جو رقم اس نے جمع کروائی ہوئی ہے، ہر چند کے اس پر جو حکم ہے بیمہ پالیسی کا شرعی حکم، وہ انشاءاللہ اگر اس موقع پہ گفتگو ہوئی تو یہ ساری ڈیٹیل سے ہم ذکر کریں گے، کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو میں ساتھ لے کے چلوں، بیمہ پالیسی، انعامی بانڈز وغیرہ، اسی طرح یہ انشورنس کے معاملات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بینکنگ کے حوالہ سے کچھ چیزیں ہیں یا پھر آن لائن تجارت کے حوالہ سے، کوشش ہوگی یہ 2-3 دن کے اندر ان ساری چیزوں کو ہم کلیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ مسائل ہمیں سمجھ آ سکیں اور اپنی زندگی کے معاملات کو ہم چلا سکیں۔ بہر دو صورت اب ہم زکوٰۃ کے حوالہ سے کچھ چیزیں بنیادی پڑھ رہے ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد پھر یہ اس کی طرف آئیں گے، انشورنس کی طرف، بینکنگ کی طرف اور آن لائن ٹریڈنگ کے حوالہ سے۔ یہ مسائل جدت کے ساتھ وابستہ ہیں کیونکہ ہمارا بنیادی عنوان بھی یہی ہے، جدید فقہی مسائل، تو پھر ہم اس کی طرف بھی بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو کاروبار کی غرض سے خریدے گئے پلاٹ کی موجودہ مالیت، اگر کسی شخص نے پلاٹ خریدا ہے تو اس کی موجودہ مالیت جو ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے اسے بیچنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کاروبار کے لیے لیا ہے، تو پھر اس کی جو موجودہ مالیت ہوگی اس مالیت پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اس مالیت پر بھی زکوٰۃ ہوگی، 40واں حصہ اس کا بھی دینا پڑے گا۔ اور اگر اس نے گھر کی رہائش کے لیے خریدا ہوا ہے تو وہ تجارت والا مال نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سونے اور چاندی میں ملائی گئی دھات کو بھی بسلسلہ ادائے زکوٰۃ سونا اور چاندی ہی شمار کیا جائے گا۔ مثلا عموماً ہمارے ہاں جو سونے کے وہ ڈیزائنز بنائے جاتے ہیں، اس سونے کو تبدیل کیا جاتا ہے مختلف ڈیزائنز کے اندر، تو اس میں دھاتیں ملا دی جاتی ہیں اور یہ ملا کے پھر اس کو ایک خاص شکل میں لایا جاتا ہے، شیپ میں لایا جاتا ہے، تو پھر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا جو اس میں ملی ہوئی دھات ہے کیا وہ نکال کے سونے کو وزن کیا جائے گا؟ نہیں، وہ بھی اسی کے حکم میں شامل ہوگی، سونے اور چاندی کے، چونکہ وہ سارے کا سارا اسی کے تحت ہی ہوتا ہے، اسی کے تابع ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھی اسی میں ہی شمار کیا جائے گا۔ حد نصاب تک پہنچنے والی جو رقوم تھی ان میں سے بعض کا ہم نے اب تذکرہ کیا ہے، وہ ہم نے تقریباً 10 پڑھی، میں دوبارہ پھر دہراتا ہوں۔ نمبر 1 حج کی رقم، بینک میں جمع شدہ رقم۔ نمبر 2 بینک میں جمع شدہ رقم۔ نمبر 3 داخانہ میں جمع شدہ رقم۔ نمبر 4 انعامی بانڈز میں جمع شدہ رقم، قرضہ حسانہ کے طور پر دی ہوئی رقم، مال تجارت، کمیٹی میں جمع شدہ رقم، بیمہ پالیسی میں جمع شدہ رقم، جو اصل رقم ہو وہ، کاروبار کی غرض سے خریدے گئے پلاٹ وغیرہ، سونے اور چاندی میں ملی ہوئی دھاتیں، وہ بھی اسی میں ہی شمار کی جائیں گی۔ جن اموال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس کو اب ہم پڑھیں گے، کون کون سے ایسے اموال ہیں جن اموال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کون کون سے ایسے اموال ہیں۔ نمبر 1 کارخانہ وغیرہ کی مشینری، اگر کوئی شخص اپنا کارخانہ بنا کے وہاں پہ کاروبار کر رہا ہے تو وہاں پہ استعمال ہونے والی مشینری، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، چونکہ اگر وہ مشینری چلے گی تو اس سے آمدن آئے گی، تو جو آمدن آئے گی، جو آمدن کی رقم ہوگی، اس آمدن والی رقم پہ زکوٰۃ ہوگی، جبکہ مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ وہ تو ضروریات، وہ حاجات اصلیہ میں ہے، اگر وہ نہیں ہوگی تو کاروبار کیسے چلے گا، معاملات کیسے چل سکیں گے، تو گویا اس پہ زکوٰۃ نہیں، مشینری چاہے کتنی بھی مہنگی ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح استعمال کی گاڑی، جو گھر میں استعمال کی جاتی ہیں، بچوں کی ہے، بڑوں کی ہے، جو بھی گاڑی 1 ہو 2 ہو، استعمال کی جتنی گاڑیاں ہیں، ہاں اگر کسی نے گاڑیاں اس وجہ سے لینے دینے کا کام شروع کیا ہوا کہ وہ تجارت کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جب وہ تجارت کا سامان آ جائے گا تو پھر وہ مال تجارت ہوگا، پھر اگر اس کے پاس وہ موجود ہوگی تو پھر اس کی رقم پر بھی زکوٰۃ موجود ہوگی، اس پہ بھی زکوٰۃ لازم آئے گی۔ غیر تجارتی پلاٹ، اگر کسی شخص نے
پلاٹ تو لیا ہے لیکن اس نے اپنی رہائش کے لیے پلاٹ لیا ہے، اس کو تجارت کی غرض سے نہیں لیا، تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس کا غیر تجارتی پلاٹ ہے۔ نمبر 4، استعمال کے لیے موبائل وغیرہ، گھر میں استعمال کرنے کے لیے ہر گھر میں تقریباً ہر فرد کے پاس موبائل ہے، تو یہ ہر بندے کی اپنی ضرورت ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مال نامی ہو، تو لہٰذا ایسی صورت میں اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ وراثت میں ملنے والی جائیداد، وراثت میں ملی جائیداد، پلاٹ ملے، اسے ملے زمین ملی، یا اسے ملنے والا سامان تھا، کوئی آلات تھے، زرعی آلات تھے، دیگر جو بھی اشیاء اسے وراثت میں دستیاب ہوں، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ کرایہ پر دیا گیا مکان، جو مکان بطور کرایہ دیا گیا، کرائے پہ دیا گیا ہے، رینٹ پہ دیا گیا ہے، اس مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، ہاں اس سے جو آمدن ہوگی اس آمدن پہ زکوٰۃ ہوگی، اگر وہ نصاب کی حد کو پہنچا ہے، وہ جمع شدہ ہے اس کے پاس، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ کمپنی کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، مختلف کمپنیاں ہیں جو اپنے ملازمین کے لیے گاڑیاں دیتے ہیں، انہیں وہ استعمال کرتے ہیں، تو گویا یہ بطور مشینری سامان ہو گیا جو کاروبار میں استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے جو گاڑیاں ہیں کمپنیوں وغیرہ کی، ان پر جو کاروبار میں معاونت کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ نمبر 8، کمپیوٹر، ٹی وی، ریفریجریٹر وغیرہ، گھر میں کمپیوٹر ہے، ٹی وی ہے، یہ ضرورت کی اشیاء ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اے سی ہے اور دیگر ایسی چیزیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ دلہن کے قیمتی لباس، ہاتھ کی گھڑی، جو بھی قیمتی سے قیمتی لباس ہوں، تو وہ چونکہ پہننے کے لیے اشیاء ہیں، ضرورت کی ہیں، حاجات کی چیزیں ہیں، تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ قیمتی پتھر ہے جیسے ہیرے، موتی، جواہرات وغیرہ، ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ذاتی کتب، جو کتابیں استعمال کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، جو علماء کے پاس ان کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے چونکہ وہ ان کی ضرورت کی اشیاء ہیں اور وہ حاجات اصلیہ کے حکم میں ہی آتی ہیں، تو لہٰذا ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آگے ہے کرایہ پر چلنے والی اشیاء، جیسے رکشہ، ٹیکسی، گاڑی، ٹرک، ٹریکٹر، تھریشر مشین وغیرہ، یہ ساری اشیاء، یہ ایسا سامان ہے جو کاروبار میں معاونت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں ان ساری چیزوں سے جو آمدن ہے، جو رقم آتی ہے، وہ رقم اگر جمع ہوئی اور وہ نصاب کی حد کو پہنچ گیا مال سارا، تو وہ بھی اس کی رقم اس میں شامل کر کے وہ بھی زکوٰۃ کے حکم میں شامل کی جائے گی۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ کے مصارف زکوٰۃ، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ مصارف زکوٰۃ، نمبر 1، فقراء، اللہ نے قرآن میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ نے مصارف زکوٰۃ کو قرآن میں ذکر کیا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1، اللہ نے فقراء کا ذکر فرمایا، وہ لوگ جو فقیر ہوں، جن کی زندگی فقیری والی ہو۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور اس کی زندگی اتنی کتنی سی گزارا پھر بھی کرتی ہو کہ اس کے معمولات چل سکتے ہوں، یعنی کچھ نہ کچھ تو ہو، کچھ نہ کچھ تو اس کے پاس، فقیر کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی فقیروں والی، اتنا مال نہیں اس کے پاس ہوتا کہ وہ نصاب کی حد کو پہنچ سکے، کوئی ایک وقت دستیاب ہوئی اور پھر دوسرے وقت کبھی ملی کبھی نہ ملی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ نصاب کی حد کو پہنچنے والا نہیں، آسائش والی زندگی گزارنے والا نہیں ہوتا، وہ فقیر ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی۔ مساکین، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو فقیر سے بھی مالی حالت میں کمزور ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، نہ اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے، کچھ بھی نہیں، بڑی تنگی والی زندگی جس کی ہو، تو اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ دوسرا مصرف کون سا ہے؟ مسکین۔ نمبر 3، عاملین زکوٰۃ، وہ لوگ جو حکومت نے افراد مقرر کیے ہوں زکوٰۃ اور عشر وغیرہ کی وصولی کے لیے، تو پھر ان لوگوں پر بھی زکوٰۃ کا روپے پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، انہیں بھی دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، تعلیف قلوب، امام اعظم
ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ابتدائی اسلام میں تھا، مگر یہ حکم بعد میں ختم ہو گیا، یعنی لوگوں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت کو ڈالنے کے لیے یہ ابتدا میں شروع کیا گیا تھا، جبکہ اب یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب اس کی ضرورت نہیں۔ نمبر 5، غلاموں کی آزادی کے لیے رقم خرچ کرنا۔ اب بھی یہ سلسلہ تقریباً اختتام کو پہنچ چکا ہے، ختم ہو گیا ہے، اب یہ موجود نہیں رہا۔ غارم، نمبر 6، غارم۔ غارم جس پر قرضہ ہو اور وہ قرض کے علاوہ نصاب کا مالک نہ ہو۔ ایک شخص ہے جس پہ قرضہ ہے، اس کے علاوہ وہ اس کے پاس نصاب ہی نہیں، مال جو بچا ہے وہ نصاب کی حد کو نہیں پہنچتا، تو ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جو مقروض ہے، اور ویسے مقروض کو قرض سے چھٹکارا دلانے کے لیے بہترین طریقہ ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اس سے جان چھوٹ سکے اس کی۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلنے والے، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کیے جائیں، ایسے اشخاص فی سبیل اللہ ہوتے ہیں۔ مثلا مدارس میں، مدارس دینیہ میں جو طلباء ہوتے ہیں وہ فی سبیل اللہ، مثلا جیسے مادر علمی جامعہ افریدیہ سہیوال میں تقریباً 2500 طلباء وہ زیر تعلیم بھی ہیں، ان کے خوراک، ان کے ادویات وغیرہ، ان تمام تر چیزوں کا ذمہ دار ادارہ ہے، لوگ تعاون کرتے ہیں، تو یہ بہترین مصرف ہے۔ اور ویسے بھی ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ تعاون ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ لوگ صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، اور پھر لوگوں کو پیغام پہنچاتے ہیں، اور اسلام کی ترویج کا یہ سبب ہے۔ تو ایسے ادارے جیسے جامعہ افریدیہ جیسی عظیم دینی درسگاہ، اور آپ احباب تو ویسے بھی محبت و تعاون کرتے ہیں، لیکن جو احباب سننے سنانے والے جو آپ سے مسائل پوچھیں بتائیں، انہیں بھی ساتھ یہ ضرور ہمیں ذکر کرنا چاہیے کہ اتنے بڑا ادارہ ہے، اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اس ادارے کے ساتھ بھی اپنی محبتوں کا اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے موقع پہ، عشر کے موقع پہ اس ادارے کو ضرور یاد رکھا جائے، اسے بھولا نہ جائے۔ نمبر 8، مسافر، جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگ، مسافر جو سفر میں ہیں، جو سفر میں مسافر بندہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بیچارہ، تنگی کی راہوں میں ہے، تو اسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ ویسے جن مدارس کے طلباء مقیم ہوتے ہیں، جیسے جامعہ میں تقریباً 2000 سے زائد طلباء اور طالبات مقیم ہیں، یہ مسافر اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکلے ہوئے ہیں، ان لوگوں پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ گویا مدارس کے طلباء جہاں پہ رہائش، قیام، انتظام، انصرام سارا کیا جائے قیام و طعام کا، تو پھر وہاں پر ایسے بچوں کو، ایسے طلباء کو زکوٰۃ، صدقات، خیرات دینی چاہیے تاکہ وہ آپ سے وصول کر کے دین متین کی تعلیم کے لیے اپنا وقت صرف کریں اور دین کو سیکھ سکیں۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی محبت اور تعاون ہوگا۔ اس سے آگے ہے جن افراد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کون کون سے ایسے افراد ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ جن افراد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی وہ افراد ہم اب پڑھیں گے۔ نمبر 1، سید یا ہاشمی، کوئی بھی سید ہو تو اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، چونکہ سید یہ مال، چونکہ میل کچیل ہوتا ہے، اور سیادات چونکہ عالی النسب ہیں تو ان کی شایان شان نہیں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس چیز کو ہم تک پہنچایا بھی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا تو پاس حسنین کریمین میں سے جلوہ گر تھے، تو ان میں سے ایک نے اپنے منہ میں کھجور اٹھا کے ڈال لی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی نکالی اور فرمایا یہ صدقہ کے ہیں اور سادات کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں یہ درس عطا فرمایا ہے۔ تو سید، اس کے لیے بھی والدین، ایک اولاد ہے وہ صاحب نصاب ہے، تو وہ کہے کہ میرے ماں باپ غریب ہیں تو میں انہیں زکوٰۃ دے دوں، نہیں، والدین کو زکوٰۃ نہیں، چونکہ اس کے سارے مال کے مالک ہی والدین ہیں۔ باپ کو اختیار حاصل ہے، وہ جیسے چاہیے وہ، جیسے حضور کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے شکوہ کیا میرا باپ میرا مال خرچ کر دیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، پوچھا، اس نے کہا کہ میری بیٹیاں آتی ہیں یہ کوئی، تو میں ان پہ خرچ کر دیتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پریشانی کے عالم میں ڈوبا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اس کے بیٹے سے، تو بھی اور تیرا مال بھی یہ سارا کا سارا تیرے باپ کا ہے۔ گویا باپ کو اپنی اولاد کے مال پہ اختیار حاصل ہوتا ہے، تو ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ان کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ اولاد، ماں باپ اپنی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چونکہ ماں باپ کا مال ان کی اولاد کے لیے والدین کی ذمہ داری ہے،
ان کی پرورش کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ زوجین میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں، ایک بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، گویا وہ ایک دوسرے کا حصہ ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے گا، اور وہ زکوٰۃ اگر ایسی دیں گے بھی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جس نابالغ کا والد غنی ہو، ایسا بچہ جو ابھی نابالغ ہے اس کا باپ غنی ہے تو اسے بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، غنی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ یہ وہ افراد ہم نے پڑھے جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وہ افراد اب ہم پڑھیں گے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ کون سے ایسے افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ رشتہ داروں میں سے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ بھائی ہے، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائی کو زکوٰۃ، بھائی ہے غربت کی زندگی کا گزار رہا تو اسے زکوٰۃ دی جائے، بہن ہے اسے زکوٰۃ دی جائے، ساس ہے اسے زکوٰۃ دینی چاہیے، سسر ہے اسے زکوٰۃ دینی چاہیے اگر ان کے حالات درست نہیں ہیں اور وہ فقیری کی زندگی میں ہیں، تنگی کی زندگی میں ہیں، مقروض ہیں، تو ان پر زکوٰۃ کا روپیہ پیسہ اگر لگایا جائے تو وہ خرچ کیا گیا درست ہوگا اور ان کے لیے جائز ہوگا۔ ویسے جہاں پہ بھی صدقات کا حکم آتا ہے تو اللہ بار بار ارشاد یہی فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، جو آپ کا قریبی ہو اسے دو، اپنے رشتہ داروں میں جو قریبی ہیں ان کو زکوٰۃ کا روپیہ پیسہ دو، انہیں خرچ کرو۔ یہاں پہ ایک میں بات ذکر کروں گا، وہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو جب زکوٰۃ وغیرہ دی جائے، صدقہ دیا جائے، تو وہاں پہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ صدقہ و خیرات کے پیسے ہیں، یہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس انداز میں انہیں جا کے تحفہ دیا جائے عید سے قبل کہ عیدی ہے یہ تمہاری، اور انہیں محسوس بھی نہ ہو کہ ہمیں زکوٰۃ اور صدقہ خیرات دیا جا رہا ہے، تاکہ انہیں اس کیفیت میں جا کے اپنے آپ کو وہ کوئی پریشانی محسوس نہ ہو، وہ خود کو اب کم تر نہ سمجھنے لگ جائیں۔ تو ایسی صورت میں انہیں اس انداز میں تعاون کیا جائے ان کے ساتھ کہ انہیں فیل بھی نہ ہو اور آپ کی زکوٰۃ بھی ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جب تک بتایا نہ جائے صدقے کا، خیرات کا، زکوٰۃ کا، وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بہو کو، سسر اپنی بہو کو زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے، اس کے بیٹے کی جو زوجہ ہے، اس کے بیٹے کی جو زوجہ ہے اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بیٹے کو نہیں، زوجہ کو، اس کے زوجہ کو، یعنی اگر بیوہ ہو گئی ہے تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ داماد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اپنی بیٹی کے شوہر کو زکوٰۃ اگر وہ فقیری کی زندگی گزارے اسے بھی دی، خالہ کو، ماں کی بہن، اسے بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے، پھپھی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بیوی کی اولاد جو دوسرے شوہر سے ہو، جو دوسرے شوہر سے ہو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چچا کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، شوہر کی اولاد جو دوسری بیوی سے ہو، شوہر کی اولاد جو دوسری بیوی سے ہے، جو نئی شادی کی ہے، جس عورت کے ساتھ وہ مالدار تھی، وہ اپنی زکوٰۃ دینا چاہتی ہے تو اپنے شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، ماموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہنوئی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سالہ ہے اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جو افراد ذکر کیے ہیں ان تمام کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کو مد نظر بھی رکھنا، اور اپنے جو اعزا و اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو بھی ضرور مد نظر رکھنا ہے، اور عید کے مواقع پہ تو بالخصوص انہیں بھولنا نہیں ہے، انہیں یاد رکھنا ہے۔ تو یہ جو سال کے اعتبار سے ہم نے ذکر کیا ہے، تو یہاں پہ یہ جو سال کا معاملہ ہے یہ قمری سال دیکھا جائے گا، یعنی چاند والا سال، اس کے اعتبار سے پورے سال کے دیکھا جائے گا، جبکہ دوسرے سال کو نہیں دیکھا جائے گا۔ سال مکمل ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ابھی سال مکمل نہیں ہوا تو کوئی شخص پہلے دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نکالنا مقصود ہے اس مال سے قرض اور اصلی حاجات، یعنی زندگی بسر کرنے کی وہ اشیاء جن کا ہونا ضروری ہے، ان چیزوں کی رقم کو نکال کر باقی ماندہ سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ جتنی بھی رقم ہوگی ان سارے کو نکال کر دی جائے گی۔ مال کا ایک مرتبہ نصاب تک پہنچ، مال ایک مرتبہ نصاب کی حد کو پہنچ گیا، اب سال میں اس میں کمی بیشی آتی گئی تو پھر اس کمی بیشی کی وجہ سے اس کی زکوٰۃ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہاں، جب سال ختم ہوگا تو سال کے بعد دیکھا جائے گا، پورا مکمل سال ہو گیا تو اب کتنی رقم ہے، وہ جتنی رقم ہوگی اگر وہ نصاب کی حد کو پہنچی ہوئی ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگرچہ درمیان میں کم اور زیادہ ہوتی رہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو بنیادی ہم نے ذکر کی ہیں۔ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں زکوٰۃ سے متعلق وہ آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم
ان کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر وہ نا مطلب میرے مائنڈ میں ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ مطلب میں نے جگہ جی جی یہ دونوں سیم ہی ہیں پیارے بھائی، یہ 40واں حصہ نکالیں تو وہ بھی سیم بنتا ہے، 2.5% ہی ہے، 2.5% ہی ہے۔ جی سر، اور کوئی سوال کسی ساتھی کا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اگر کوئی مجبوری ہے، کسی مسئلہ سے اس میں تاخیر ہو گئی ہے تو تاخیر سے بھی دے، لیکن زکوٰۃ دینی اس پہ لازم ہوگی، اور اگر وہ نہیں دیتا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک پلاٹ اس نے لیا ہے اپنے لیے جس میں رہائش کرنی ہے، اور دوسرا اس کی نیت ہے تجارت کی، یعنی بیچیں گے، سیل کریں گے، ہر چنکے اگرچہ اسی پہ ہی لگانا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت ہے تجارت کی ہے، گویا وہ مال تجارت ہوا، تو جو مال تجارت ہوگا اس پہ زکوٰۃ ہوگی، جو اس کی موجودہ رقم ہوگی اس پہ۔ جی کوئی اور سوال کسی ساتھی کا ہو تو وہ ذکر فرمائیں۔ جی جی جی، مویشیوں کی تعداد ہے اس میں باقاعدہ، انشاءاللہ وہ ہم ترتیب سے پڑھیں گے، جو میں کل انشاءاللہ عشر کے متعلق چند چیزیں ذکر کروں گا، اور جانوروں کی زکوٰۃ کے حوالہ سے وہ کل کا سیشن انشاءاللہ ہمارا ہوگا، اس میں آپ کو بالترتیب سارے بتائیں گے کہ کون سے جانور پہ کتنی تعداد میں ہو تو زکوٰۃ ہے، کتنی ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کل۔ وعلیکم السلام، یہ بہنہ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں، وہ سوال کر لیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی اگر ایک بندہ ہے کہ اس کی نصاب کی جو حد ہے اس سے زائد رقم اسے یقینی ہے کہ یہ میری ہے، تو اس سے قبل کوئی بندہ اس سے مانگتا ہے کہ مجھے یہ زکوٰۃ مسلسل زکوٰۃ دیتا ہے، مجھے زکوٰۃ چاہیے یا ضرورت ہے، یا بندہ خود محسوس کرتا ہے فلاں بندہ ضرورت مند ہے، تو وہ اسے پہلے بھی اگر دے دے تو اس کی جانب سے وہ ادا ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر دے گا تو وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کس چیز کو؟ جی نہیں، زکوٰۃ جب سال پورا ہو جائے تو اسے فی الفور دینی چاہیے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں تو وہ قسطوں کی صورت میں بھی کر کے دے سکتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ اس نے دینی ہے، وہ اس کے ذمہ لازم ہے۔ جی جی اس میں تاخیر درست نہیں ہے، اسے فی الفور ہی دینی چاہیے، کیونکہ اب وہ جو رقم وہ خرچ کر رہا ہے گویا اس نے زکوٰۃ کی رقم کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔
بہت بہت اچھا سوال آپ نے کیا جی، کہ بینکوں میں جو زکوٰۃ، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، میں اس سوال کا جواب عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر بینک کی طرف سے زکوٰۃ کاٹی گئی تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ وہی ہے جو از خود دیں گے، جسے دیں گے اسے مال کا مالک بنائیں گے، جس کے ہاتھ میں دینی ہے اس کے ہاتھ میں تھمانی ہے، گویا وہ اس کا مالک بنے گا، وہ زکوٰۃ اسے دی جائے گی۔ بینک کی کاٹی ہوئی زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ۔ جی جی جی، اور کوئی ساتھی کوئی کویشچن ہو؟ آواز کا ایشو ہو رہا ہے۔ عبد الخالق صاحب جی کویشچن کیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جہیز میں آئی ہوئی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ جتنی بھی مرضی مہنگی ہوں، کوئی اس میں جو زکوٰۃ کے لیے چیزیں ذکر کی ہیں میں نے وہی ہیں، یعنی مال نامی ہو، روپے پیسہ، سونا چاندی، ان چیزوں پہ زکوٰۃ ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی ہاں ہاں، بہت اچھا سوال ہے، چونکہ جسے قرض دے دیا جائے وہ تو کہتا ہے اللہ کرے گی یہ لینے والا ہی چلا جائے مجھے دینا نہ پڑے۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر قرضہ حسنہ آپ نے دیا ہے تو آپ اس کی رقم اگر امید واسق ہے کہ ملے گی تو اس کی زکوٰۃ کی رقم ادا کر دیں، وگرنہ جب تک وہ نہیں دیتا وہ رقم آپ ہی کی ہے، اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، محتاط اندازے میں اسے آپ اپنے پاس محفوظ کرتے رہیں کہ اس سال اتنی بنتی تھی، جب ملے تو اس میں سے اتنی زکوٰۃ کی نیت سے آپ نکالیں۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے نا کہ میں نے اس سے زکوٰۃ دینی ہے تو انشاءاللہ آپ کے قرضہ حسنہ جو آپ نے دیا ہوگا وہ بھی واپس آ جائے گا۔ جی کوئی اور کویشچن کسی ساتھی کا ہو؟ چلیں جی، اللہ آپ کو بے پناہ برکتوں سے نوازے، بہت اچھے کویشچنز کیے آپ لوگوں نے۔ جی کوئی کویشچن؟ جی وعلیکم السلام جی، اویس بھائی کیسے ہیں؟ سوال کیجیے۔ جی 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 جی، اگر سال پورا ہی نہیں ہوا، سال پورا ہونے سے پہلے ہی اس سے کسی جگہ بھی ضرورت پڑی، اس نے اپنی رقم خرچ کر دی تو گویا ہولان ہول کی شرط ہی نہ پوری ہوئی، جب شرط ہی پوری نہ ہوئی تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہی واجب نہیں، اور نصاب کی حد کو اب مال ہی نہیں پہنچا۔ جی کوئی اور کویشچن؟ جی 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 جتنا جتنی بھی ضرورت ہو، سادات کو زکوٰۃ کا روپیہ پیسہ نہیں دیا جائے گا، انہیں تحفہ دیا جائے گا، ہدیہ دیا جائے گا، اپنے مال میں سے نذرانہ پیش کیا جائے گا، چونکہ یہ ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ جی حافظ وقار صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ۔ جی جی اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ فقیری والی زندگی گزارتا ہے، تو وہ لے سکتا ہے، اور اگر وہ فقیری والی زندگی نہیں گزارتا، وہ از خود کہتا ہے کہ میں لیتا ہی نہیں ہوں،
وہ کہتا ہے میں لیتا ہی نہیں ہوں، تو پھر وہ اس کے لیے درست نہیں، وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ تو اگر اسے کسی نے دے دی تو وہ اسے لگ جائے گی، جس نے دی ہوگی اس کی طرف سے وہ فریضہ اتر جائے گا۔ جی کوئی اور کویسچن کسی کا ہو تو ذکر کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ فی الدارین، اللہ آپ کو بے پناہ برکتوں سے نوازے۔ مادر علمی جامعہ فریدیہ سہیوال کے فیضان کو اللہ ہمیشہ اسی طرح آباد و شاد رکھے۔ فریدیہ آن لائن کورسز میں آپ احباب شامل ہیں، آپ دوست احباب کو بھی یہ پیغام دیں اور انہیں بھی ساتھ شامل کریں۔ یہ ماشاءاللہ بہت ہی احسن قدم ہے جامعہ کی طرف سے، تو اس میں ضرور شمولیت اختیار کریں، دوستوں کو بھی دعوت دیجیے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔